اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل یونیورسل لائسن پہ ویلکم کہتے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز CSS/PMS کے حوالے سے یہ پہلا لیکچر ہے جو تصور اسلام یعنی کنسیپٹ آف اسلام کے بارے میں ہے۔ آئے دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے اس کے میننگز ہیں، اسلام کے میننگز ہیں کہ اسلام کے معنی کیا ہے، لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے۔ لفظ اسلام جو ہے یہ سین لام میم سے نکلا ہے، یعنی سلم سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے بچنے، محفوظ رہنے، مصالحت اور امن و سلامتی پانے اور امن و سلامتی فراہم کرنے کے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی لغوی معنی کے لحاظ سے ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کا مادہ جو ہے سین لام میم سلم ہے اور بچنے کے ہیں، محفوظ رہنے کے ہیں، امن و سلامتی کے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کے ہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کے ہیں اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی فراہم کرنے کے ہیں۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے اس کی تین کیٹیگریز بن جاتی ہیں یا تین اقسام آپ کہہ لیں وہ بن جاتی ہیں۔ ان میں پہلی جو ہے وہ صلح آشتی ہے۔ صلح جیسے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے اس کے معنی ہے ماننا، تسلیم کرنا، جھکنا اور خود سپردگی و اطاعت اختیار کرنا۔ جیسے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہاں اس کے مطلب ہیں، اسلام کے یہاں پر مطلب ہیں جھکنا، خود سپردگی، اطاعت، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ اور پہلا اس کا مطلب ہے صلح اختیار کرنا، امن قائم کرنا۔ اور تیسرا اس کا مطلب ہے خود بھی امن و سکون پانا، دوسرے افراد کو امن و سلامتی دینا اور کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ جیسے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیرو ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے۔ اس کے تین معنی ہو گئے، صلح و آشتی، امن، اچھا پھر اس کے بعد ماننا، سر تسلیم خم کرنا اور تیسرے خود امن و سکون پانا اور دوسروں کو بھی امن و سکون دینا۔ اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے؟ اصطلاح میں معنی ہے اظہار الانقیاد والخضوع لما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اپنے آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ یہ اس کے اصطلاحی معنی ہو گئے۔ اب چونکہ اس کا ٹاپک جو ہے، پہلا جو ٹاپک ہے سلیبس میں وہ تصور اسلام ہے، کنسیپٹ آف اسلام۔ تو اگر ہم تصور اسلام کو دیکھیں تو اس میں مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، جیسے کنسیپٹ آف بلیفس ہے، کنسیپٹ آف ورشپ ہے، کنسیپٹ آف سبمیشن ہے، کنسیپٹ آف لائف ہے، کنسیپٹ آف موریلٹی، کنسیپٹ آف جہاد، کنسیپٹ آف انویٹیشن، کنسیپٹ آف اجتہاد اور کنسیپٹ آف سوسائٹی۔ کنسیپٹ آف بلیفس، تصور عقائد کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ کنسیپٹ آف ورشپ کیا ہے؟ تصور عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ذکر و اذکار وغیرہ، یہ کس طرح کیے جائیں اور ان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ اسی طرح جو تصور عقائد ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یہ ہے کیا؟ توحید کیا ہے؟ اس کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ اور عقیدہ رسالت کیا ہے؟ اس کا انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ اور عقیدہ آخرت کیا ہے؟ اس کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ پھر کنسیپٹ آف سبمیشن، تصور اطاعت، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اس کے دنیا میں کیا فوائد ہیں اور آخرت میں کیا فوائد ہیں۔ کنسیپٹ آف لائف، زندگی کا تصور کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے، زندگی کا تقاضا کیا ہے۔ کنسیپٹ آف موریلٹی، تصور اخلاق، اصل چیز اخلاق ہی ہے اور ایک مسلمان کو اچھے اخلاق والا ہی ہونا چاہیے۔ اب اس اخلاق کے کیا اثرات ہوں گے، اسلام پر کیا اس کے اثرات ہوں گے اور غیر مسلم دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے اپنی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ کنسیپٹ آف جہاد، تصور جہاد کیا ہے، جہاد کی اقسام کیا ہیں اور اس جہاد کے اثرات کیا ہیں، اس جہاد کی پوری تاریخ کیا ہے۔ کنسیپٹ آف انویٹیشن، کہ جب کسی کو دعوت دی جائے اسلام کی یا کسی بھی نیک کام کی دعوت دی جائے تو وہ جو داعی ہے اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کا لب و لہجہ اور انداز حکمت سے بھرپور ہونا چاہیے اور کیا کیا انداز اپنانا چاہیے، کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ کنسیپٹ آف اجتہاد، تصور اجتہاد فقہ اسلامی کے اندر اس ماخذ کی کیا اہمیت ہے اور موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر کنسیپٹ آف سوسائٹی، تصور معاشرہ کیا ہے،
کہ اسلام کا اسٹیٹ سسٹم کیا ہے، اسلامک سوسائٹی ہے کیا چیز اور یہ بنتی کس طرح ہے۔ تصور اسلام پہ اگر کوئی کوشچن آ جائے تو اس کے پہلے معنی لکھنے ہیں کہ اسلام کے معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر کنسیپٹ آف اسلام، تصور اسلام لکھ کے یہ سارے کنسیپٹ آف بلیفز، کنسیپٹ آف ورشپ، اس کی ہیڈنگ بنا کے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، تو یہ کوشچن آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نئے لیکچر کے ساتھ۔ اپنے اس چینل یونیورسل لائسم کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اس کے متعلق کوئی بھی کچھ سوال ہے